ہر عورت کی زندگی کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں ایک کامیاب ماں بننا چاہتی ہے، اور ہمارے نزدیک ہم کامیاب ماں تبھی بنتے ہیں جب ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ عہدوں تک پہنچا دیتے ہیں، ان کو زندگی میں ایک کامیاب انسان بنا دیتے ہیں، ان کو پڑھا لکھا دیتے ہیں، وہ کسی اچھی نوکری میں یا کسی اچھی بزنس میں اپنے آپ کو نہ لگا لیں تو ہم سمجھتی ہیں مائیں کہ ہم زندگی میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ لیکن ایک ماں زندگی میں جتنی زیادہ کامیاب ہوتی ہے نا، وہ اتنی ہی زیادہ خاموشیوں اور تنہائیوں کی طرف دھکیل دی جاتی ہے۔ ایک ماں کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی کبھی کبھی اس کا سب سے بڑا دکھ بھی بن جاتا ہے۔ یہ کہانی بھی ایک ایسی ہی ماں کی ہے جس نے اپنے بچوں کو آسمان تک پہنچایا مگر خود زمین پر تنہا ہی رہ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ہم میں سے ہر ایک انسان، اس کی یہ خواہش ہے کہ وہ زمین سے آسمان تک کا سفر طے کر لے۔ اب یہ سفر جو ہے نا، اس کو ہم کامیابی کہتے ہیں۔ کامیابی کی وہ سیڑھی کہتے ہیں جس میں کہ ہم روپیہ پیسہ، عزت دولت اور شہرت کماتے ہیں۔ لیکن کامیابی کی اس سیڑھی کو چڑھتے چڑھتے نا، ہم لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کامیابی کی وہ سیڑھی چڑھانے والا بندہ، یعنی کہ ہماری ماں، وہ ہستی جو کہ ہمارے پیچھے تھی نا، اس کو ہم کہیں پیچھے ہی چھوڑ آئے ہیں۔ یقین مانے، ایک ماں جو ہوتی ہے نا، وہ اپنی اولاد کے لیے بڑی ڈھیر ساری قربانیاں دیتی ہے، اپنی کئی خواہشات کا گلا گھونٹتی ہے، اور پھر کہیں جا کر وہ اس قابل ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کو کامیاب بنا سکے۔ اور وہی اولاد جب کامیاب ہو جاتی ہے، وہ اعلیٰ عہدوں پہ نافذ ہو جاتی ہے، وہ زندگی میں پیسہ کما لیتی ہے، تو وہ اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جاتی ہے۔ وہ اولاد یہ بات بھول جاتی ہے کہ ہمیں اس مقام تک پہنچانے کے لیے، ہمیں اس کامیابی تک پہنچانے کے لیے، ہمیں یہ عہدہ دلانے کے لیے، یا ہمیں یہ روپیہ پیسہ یا عزت شہرت دلانے کے لیے ہماری ماں نے نہ جانے کتنی قربانیاں دی ہیں، اس نے نہ جانے کتنی راتیں جاگ جاگ کر گزاری ہیں، اس نے کتنی محنت کی ہے۔ اور اسی طرح سے باپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ لیکن آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی بدقسمت ماں کی کہانی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ یہاں پہ برطانیہ میں رہتی تھی۔ آج میں آپ کے ساتھ سائرہ بی بی کی کہانی شیئر کرنے جا رہی ہوں، جس کی کہ عمر اس وقت 60 سال ہے، اور وہ برمنگھم کے ایک پرانے علاقے میں رہتی ہے۔ آج کل اس کے گھر میں اتنی خاموشی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی اسے اپنے قدموں کی آواز ہی اجنبی لگتی ہے۔ سائرہ بی بی کا تعلق پاکستان کے ضلع جہلم کے ایک گاؤں سے تھا، اور وہ وہاں سے اپنے شوہر کے ساتھ کوئی تقریباً آج سے 40 سال پہلے یہاں پہ برطانیہ میں آئی تھی۔ جب سائرہ بی بی اپنے شوہر کے ساتھ یہاں پہ برمنگھم میں آئی نا، ان لوگوں کے پاس کوئی زیادہ پیسے نہیں تھے، مر دھڑ کے نا ان لوگوں کے پاس کوئی 100 پاؤنڈ ہی ہوگا۔ اور اس کے شوہر نے نا یہاں پہ فیکٹری میں کام کیا، اور سائرہ بی بی نے یہاں پہ گھروں میں صفائیاں کی۔ ان لوگوں نے زندگی بھر جو تھی نا، وہ محنت کی، صرف ایک مقصد کے لیے کہ وہ اپنے بچوں کو وہ زندگی دینا چاہتے تھے جو انہیں کبھی نہیں ملی تھی۔ سائرہ بی بی کو اللہ تعالیٰ نے 4 بچوں کی نعمت سے نوازا، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں، ایک مکمل فیملی تھی۔ اور انہوں نے نا اپنی جو جوانی تھی نا سائرہ بی بی نے، وہ اپنی اولاد کے لیے وقف کر دی۔ سردیوں کی صبح میں یہ اندھیرے میں ہی اٹھ جایا کرتی تھی، کیونکہ یہاں پہ UK میں راتیں لمبی اور کالی ہوتی ہیں۔ یہاں پہ روشنی جو ہے نا سردیوں میں، جو صبح کا سورج ہے، وہ کافی لیٹ اگتا ہے، اور یہ اندھیرے میں ہی اٹھ جایا کرتی تھی۔ اٹھ کے پہلے گھر کے سارے کام کرتی تھی، بچوں کے لیے لنچ باکس تیار کرتی تھی، اس کے بعد بچوں کو اسکول چھوڑتی تھی، اور شام کو ان کے ہوم ورک میں بھی ان کی مدد کیا کرتی تھی۔ جب پیسے کم پڑتے تھے تو یہ اپنے لیے کپڑے خریدنے کی بجائے اپنے بچوں کی کتابیں جو تھیں نا، ان کی ضرورتیں، وہ خریدا کرتی تھی۔ جب تھکن سے اس کا جسم ٹوٹتا تھا تو یہ خود سے کہتی تھی کہ بس چند سال اور، پھر بچوں کی زندگی آسان ہو جائے گی، اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ 60 سالہ سائرہ بی بی اس وقت کسی کیئر ہوم میں نہیں، نہ کسی کرائے کے گھر میں، اور نہ ہی کسی کرائے کے کمرے میں رہ رہی ہے، بلکہ وہ اپنے برمنگھم کے اسی گھر میں رہ رہی ہے جو کہ اس نے اور اس کے شوہر نے بڑی ہی محنت کے ساتھ بنایا تھا۔ لیکن وہ اس گھر میں تنہائیوں کے اندھیروں میں ڈوبتی چلی جا رہی ہے۔ سائرہ نے ساری زندگی محنت کی، اور محنت کر کے اپنے بچوں کو کامیاب بنایا۔ جب اس کا بڑا بیٹا حمزہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوا، اور لندن میں نا اس کو ایک اچھی مالیاتی کمپنی میں نا ملازمت مل گئی، اور جس دن اس نے نوکری کی خبر جو تھی نا وہ اپنی ماں کو سنائی تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ لیکن نوکری کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں نا کہ ایک اچھی خبر کے ساتھ ایک بری خبر بھی آتی ہے، یہی سب کچھ سائرہ کے ساتھ ہوا۔
اب جی اس کے بیٹے حمزہ نے بتایا کہ امی مجھے نوکری تو مل گئی ہے لیکن مجھے لندن شفٹ ہونا پڑے گا۔ اب جی سائرہ بی بی نے نا مسکرا کر کہا کہ ہاں ہاں بیٹا جاؤ، ضرور جاؤ، ترقی کے راستوں پہ جانے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور سائرہ نے اپنے بیٹے کو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں روکا۔ مگر اس رات سائرہ کافی دیر تک جاگتی رہی۔ اسے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ کامیابی کبھی کبھی فاصلے بھی ساتھ لے کر آتی ہے۔ چند سال کے بعد جی اس کی بڑی بیٹی عائشہ کی شادی مانچسٹر میں ہو گئی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی چھوٹی بیٹی سارہ کو کینیڈا میں تعلیم کا موقع مل گیا اور وہ وہاں پر چلی گئی، ماں کو چھوڑ کر کینیڈا چلی گئی کہ امی مجھے بڑی اچھی ڈگری وہاں پہ مل رہی ہے اور میں اس موقع کو گنوانا نہیں چاہتی۔ اب جی سائرہ نے اس کو بھی اجازت دے دی۔ اب اس کا رہ گیا جی چھوٹا بیٹا، سب سے چھوٹا بیٹا تھا بلال، اس کو ایک ٹیکنالوجی کمپنی میں کام کرنے کے لیے دبئی میں جاب مل گئی۔ اب شروع میں نا سائرہ کو یہ سب کچھ ٹھیک لگتا تھا، اس نے چاروں بچوں کو اجازت دے دی کہ اپنی اپنی زندگیوں میں جہاں پہ ان کو نوکریاں ملیں وہ وہاں پر چلے گئے، اور سائرہ پیچھے سے گھر میں رہ گئی اکیلی۔ شروع میں فون آتے تھے، بچے ویڈیو کالز کرتے تھے، تصویریں آتی تھیں، لیکن وقت ایک عجیب چیز ہے، وہ صرف انسانوں کو نہیں بدلتا، رشتوں کی شکل بھی بدل دیتا ہے۔ حمزہ ہر اتوار فون کرتا تھا، پھر ہر دوسرے اتوار، اور پھر مہینے میں ایک بار۔ عائشہ اپنے بچوں میں مصروف ہو گئی تھی، اس کو بھی سارا دن ماں کو فون کرنے کا وقت نہیں ملتا تھا، اور سارا کا وقت برطانیہ سے 5 گھنٹے پیچھے تھا۔ ٹائم ڈیفرنس ہونے کی وجہ سے وہ اکثر بات ہی نہیں کر پاتی تھی۔ بلال ہمیشہ کہتا تھا کہ امی اگلے سال زیادہ دنوں کے لیے آؤں گا، مگر اگلا سال آتا تو کوئی اور نئی مجبوری سامنے آ جاتی۔ مگر سائرہ بی بی کسی سے ناراض نہیں تھی۔ وہ یہ جانتی تھی کہ زندگی آسان نہیں ہوتی، وہ یہ جانتی تھی کہ ہر ایک اپنے خاندان، اپنی ذمہ داریوں میں مصروف ہے، مگر جاننے میں اور حقیقت کو فیس کرنے میں نا بڑا ہی فرق ہوتا ہے۔ سائرہ بی بی کے شوہر کا انتقال 8 سال پہلے ہوا تھا، اور اس کے بعد گھر اور بھی زیادہ خالی لگنے لگا تھا۔ پہلے کم از کم شام کو کسی سے بات ہو جاتی تھی، اب اکثر پورا دن گزر جاتا تھا، اور سائرہ بی بی اپنی آواز صرف سلام یا شکریہ کہنے کے لیے نکالتی تھی۔ سائرہ بی بی کی یہ روٹین ہے کہ وہ صبح 5 بجے اٹھ جاتی ہے، چائے بناتی ہے، کھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر گزرتی ہوئی بسیں دیکھتی ہے، پڑوسیوں کے بچے اسکول جاتے ہوئے دیکھتی ہے، لوگ کام پر نکلتے ہوئے دیکھتی ہے، اور وہ یہ سوچتی ہے کہ کبھی میرے گھر میں بھی اسی طرح 4 بچے نکلا کرتے تھے۔ سائرہ بی بی اب اس گزرے ہوئے وقت کو یاد کرتی ہے اور ساتھ آہیں بھرتی ہے، اور یہ سوچتی ہے کہ ایک وقت ہوتا تھا جب اسے چند لمحوں کی خاموشی چاہیے ہوتی تھی، اور آج اس کے پاس صرف خاموشی ہی بچی ہوئی ہے۔ 2 سال پہلے ایک واقعہ ہوا کہ سائرہ بی بی کو نا شدید قسم کا رات کے وقت بخار ہو گیا، اور رات کے وقت اتنی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی کہ اس سے بستر سے اٹھنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے بچوں کو فون نہیں کیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ فوراً اس کے پاس پہنچ ہی نہیں سکتے۔ بڑا بیٹا لندن میں تھا، عائشہ مانچسٹر میں تھی، چھوٹی بیٹی کینیڈا میں تھی، اور سب سے چھوٹا بیٹا دبئی میں تھا۔ 4 بچے ہونے کے باوجود کوئی ایک بچہ بھی اپنی ماں کی بیمار پرسی کرنے کے لیے اویلیبل نہیں تھا۔ خیر جی اب سائرہ بی بی نے نا بڑی ہمت کر کے ایمبولنس کو فون کیا، اور ایمبولنس اس کے گھر پہ آئی اور وہ اس کو ہسپتال لے گئے۔ اس رات پہلی بار اسے اپنے بڑھاپے کا خوف محسوس ہوا، موت کا نہیں، تنہا ہونے کا، اس احساس کا کہ اگر وہ اٹھ ہی نہ پاتی، اسے کچھ ہو جاتا تو شاید اس کے بچوں کو کئی ایک گھنٹے گزرنے کے بعد ہی اس کی موت کی خبر ملتی۔ اب جی پچھلے سال سائرہ بی بی کی سالگرہ تھی، چاروں بچوں نے ایک ساتھ ہی ویڈیو کال کی، سب کے چہرے اسکرین پہ موجود تھے، اس کے نواسے اور پوتے بھی وہاں پہ موجود تھے، سب نے مل کر ہیپی برتھ ڈے کا سانگ بھی گایا۔ سائرہ بی بی ہنستی بھی رہی اور بیچ میں روتی بھی رہی۔ سائرہ بی بی کی پوتی نے پوچھا اپنی ماں سے کہ کیا دادی واقعی میں موجود ہے یا کہ یہ صرف فون پر ہی ہوتی ہے۔ یہ بات سن کر نا سائرہ بی بی کے اندر دل میں کچھ ٹوٹ سا گیا۔ کال ختم ہوئی تو وہ کافی دیر تک فون ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی، پھر اس نے سر اٹھا کر اپنے گھر کو دیکھا، وہی دیواریں، وہی کمرے، وہی سیڑھیاں، مگر بچے کہیں نہیں تھے۔ اس لمحے اس کو ایک بات پوری طرح سمجھ آ گئی کہ میں ناکام ماں نہیں تھی، میں کامیاب ماں تھی، اتنی کہ کامیاب ماں کہ میرے بچے دنیا میں اپنی جگہ بنا سکے۔ لیکن سائرہ بی بی نے یہ کہا کہ کسی نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ بعض اوقات ماں کی کامیابی کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اتنا مضبوط بنا دیتی ہے کہ انہیں اس کی ضرورت پہلے جیسی نہیں رہتی۔
وہ سوچتی ہے کہ میں کاش ناکام ماں ہی رہتی، کاش میرے بچے اتنے کامیاب نہ ہوتے، کاش وہ سب آج میرے پاس ہی ہوتے۔ وہ آج بھی اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، اتنی ہی جتنی اس دن کرتی تھی جب وہ انہیں اسکول چھوڑنے جاتی تھی، اور وہ یہ جانتی ہے کہ وہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن محبت اور موجودگی ایک جیسی چیزیں نہیں ہوتیں۔ محبت فون پر ہو سکتی ہے، موجودگی نہیں۔ محبت تصویروں میں ہو سکتی ہے، موجودگی نہیں۔ محبت ہزاروں میل دور سے بھی زندہ رہ سکتی ہے، مگر تنہائی پھر بھی گھر میں رہ جاتی ہے۔ یہ سائرہ بی بی نا اپنی یہ ساری باتیں یا یہ ساری چیزیں اس لیے نہیں شیئر کرتی دوسروں کے ساتھ کہ لوگوں کو اس کے ساتھ ہمدردی ہو کہ اس کی اولاد اس کو اس بڑھاپے میں اکیلا چھوڑ کر اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئی ہے، بلکہ وہ لوگوں کے ساتھ اپنی یہ باتیں اس لیے شیئر کرتی ہے کیونکہ شاید برطانیہ، پاکستان، کینیڈا، دبئی یا دنیا کے کسی اور کونے میں کوئی اور ماں بھی ایسی ہو جو کہ آج رات تک اپنے خاموش گھر میں بیٹھی یہی محسوس کر رہی ہو، وہی فیلنگز ہوں اس کی جو کہ سائرہ بی بی کی ہیں۔ کیونکہ تنہائی بڑی ہی ظالم چیز ہوتی ہے اور بڑھاپا اس سے بھی کہیں زیادہ ظالم۔ اگر کوئی ماں کہیں پر اکیلی ہے اور اس کے بچے اسے اس طرح سے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، وہ اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں اور وہ ماں تنہائی کا شکار ہے، تو وہ یہ سن لے، یہ جان لے کہ وہ اکیلی نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کی کئی ایک ہزاروں مائیں ہوں گی جو کہ اس طرح سے کئی ایک ملکوں میں بیٹھی ہوئی تنہائی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ وہ ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ یہی بات سائرہ بی بی بھی دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہے کہ آپ کوئی اکیلی نہیں ہیں جو کہ تنہائی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ دنیا میں کئی ایک مائیں ایسی ہیں جو کہ جن کی اولاد اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو چکی ہے، کوئی اپنی نوکری کی خاطر، تو کوئی اپنی تعلیم کی خاطر، اور کوئی اپنے گھر بار کی خاطر۔ اور بعض اوقات انسان کے لیے نا یہ جان لینا ہی بڑی ہی سکون کا باعث ہوتا ہے، اس کو دل کو سہارا مل جاتا ہے کہ آپ کا دکھ صرف آپ کا نہیں ہے، آپ اس دنیا میں اکیلے نہیں ہیں جو کہ ان تمام سرکمسٹانسز کو فیس کر رہے ہیں، آپ اس دنیا میں کوئی اکیلے نہیں ہیں جو کہ ان مسائل کا شکار ہے۔ دنیا میں کئی ایک لوگ ایسے ہوں گے جو کہ تنہائی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ اس بات کا ہی شکر ادا کریں کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں سکون کے ساتھ، اور تنہائی ہے تو وہ گزر ہی جائے گی، اس کے لیے کوئی نہ کوئی آپ اپنی ایکٹیویٹی ڈھونڈ لیں، کوئی اپنا وقت ایسے طریقے سے گزارنا شروع کر لیں کہ آپ کو یہ تنہائی اتنی تکلیف دہ نہ لگے جتنی کہ اس وقت لگ رہی ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ بچوں کا اور گھر بار کا اور ان چیزوں کا نیم البدل کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے، کوئی ایک ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی، لیکن کیا ہے کہ خود کو مصروف کرنے کے لیے آپ گارڈننگ کر سکتی ہیں، آپ کوئی ایسی ہابی اپنا سکتی ہیں جس سے آپ کا وقت آسانی کے ساتھ گزر جائے، آپ کسی کمیونٹی سینٹر کو جوائن کر لیں، آپ رضاکارانہ طور پہ کوئی نہ کوئی کام کرنا شروع کر دیں تاکہ آپ کو گھر میں بیٹھ کے تنہا اتنا وقت نہ گزارنا پڑے، وہ آپ کے لیے اتنا تکلیف دہ نہ ہو جتنا کہ وہ اس وقت آپ کے لیے ہے۔ کیا سائرہ بی بی کا یہ کہنا، یہ سوچنا بالکل درست ہے کہ ماں جب زندگی میں کامیاب ہو جاتی ہے، وہ اپنے بچوں کو کامیابی کی سیڑھی چڑھا دیتی ہے، تو یہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا دکھ بن جاتا ہے، اور اس وقت ماں یہ سوچتی ہے کہ کاش میں نے اپنے بچوں کو اتنا کامیاب نہ بنایا ہوتا، یا کہ ہر ماں کو ایسا ہی کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو کامیابی کی سیڑھیاں چڑھا کے اپنی زندگی کا بڑھاپا خود اکیلے فیس کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولادوں کو فرما بردار بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔